بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، چینل اسلامک ویو میں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 19ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ 19ویں پارے کے شروع میں ایک بار پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے کہ منکرین آخرت یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے عام دیکھیں۔ قرآن نے بتایا کہ جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا۔ آیت نمبر 32 سے کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ کیا گیا۔ قرآن نے بتایا کہ تدریج نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہو۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ کو اپنی نشانی قرار دیا۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کو الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جواہری تخلیق پانی ہے، پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم ہوئے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے جو یہ ہیں: زمین پر شرافت اور متانت سے چلنا، راتوں کو سجدہ و قیام یعنی اللہ کی عبادت میں گزارنا، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہنا، مال خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف کی دونوں انتہاؤں کے درمیان توازن اعتدال سے کام لینا، شرک، قتل نہ حق، زنا، جھوٹی گواہی اور بیہودہ مجلس سے اجتناب، اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا بہرا نہ بننے یعنی نصیحت قبول کرنے اور اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا۔ اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہ کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ سورۃ الشعراء، اس سورہ میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم دیا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر ہے۔ قرآن کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احسان جتانے کا ذکر ہے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں، مشرق و مغرب اور تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر عصا کا اژدہا بننا کے غالب آنے کا ذکر ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹنے اور سولی چڑھنے کی دھمکیاں دینے کا ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے اور فرعون اپنے لو لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 29 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے: اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا، مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ وہ دعا کرتے ہیں: اے پروردگار، تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ وہ رسول امین تھے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکاروں مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی ہے۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ نبی کی تکذیب کی بنا پر اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ کی بے حرمتی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی
ان کے ہم خیال تھی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ آیت نمبر 192 سے بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا۔ ان آیات میں یہ بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتم حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بد اعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ سب اخلاقی خرابیوں اس امت میں جمع ہو چکی ہیں۔ بس صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ نام و نشان بھی مٹ جائے، ورنہ اخلاقی زوال انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ سورۃ النمل۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے ہیں۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر چونٹیوں کی وادی پر ہوا تو چونٹیوں کی ملکہ نے اپنی رایا سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، وہ یہ سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو بے پایاں نعمتیں فرمائی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے پسندیدہ نیک اعمال پر قائم اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ پھر ہدہد پرندہ جو ان کی لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے جاتا تھا کافی دیر غائب رہا۔ پھر یمن کی ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر آیا۔ ان کا ایک بڑا تخت تھا، یہ لوگ سورج پرست ہیں اور انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف ایک خط بھیجا جس کا عنوان یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ سرکشی چھوڑ دو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ سبا نے قوم سے مشورہ کیا، قوم کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس تحفے تحائف بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط پہنچاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سفر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور چل پڑی۔ اس دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کی اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے یہ تخت میرے پاس کون لائے گا؟ ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں امین ہوں اور اس پر قادر ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے کتاب الہی کے عالم صحابی، ان کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ لکھا اور یہ اللہ کے ولی تھے، نے کہا میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے کا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کی بمنزلہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل پر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرے رب بے پرواہ ہے، سب کمالات والا ہے۔ مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ آیا کہ ملکہ اسے پہچان پائے گی یا نہیں؟ ملکہ نے اسے پہچان لیا۔ پھر پانی کے تالاب پر چکنا بلوری فرش بنایا، ملکہ سبا نے اس پر قدم رکھا اور پانی گمان کرتے ہوئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ چکنا بلوری ہے۔ آیت نمبر 47 سے قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ سامعین محترم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔